دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج یہاں شادی کے اس مبارک موقع پر سجائی گئی اس پاکیزہ محفل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین، اور اس محفل کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہونے والی شادی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے آمین. سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر دلہے کے والد کو، ان کے گھر والوں کو، کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں بھی شادی کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کی محفل کا اہتمام کیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر کوئی حضور کا میلاد کروا لیں. بہت بڑی بات ہے اس وقت میں، اس لیے کہ اس وقت حالات یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی دکھ کی گھڑی آتی ہے، دکھ کا موقع آتا ہے، اس وقت تو ہر کسی کے سر پر ٹوپی آ جاتی ہے، ہر کوئی مسجد جا کر کے پاروں کی پیٹی اٹھا کر کے لے آتا ہے، اور ہر کوئی مصلی بچھا لیتا ہے، ہر کوئی آیت کریمہ کا ورد کرواتا ہے جب دکھ کا موقع آتا ہے. مگر کمال کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اس نے دکھوں میں اللہ رسول کو یاد کیا، رب نے آج خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے تو اس خوشی کے موقع پر بھی وہ اللہ رسول کو یاد کرے. یہ کمال کی بات ہے، ورنہ دکھوں کے موقعوں پر تو اللہ رسول کو یاد کرنا، اور سکھوں کے وقت، خوشی کے وقت میں انسان پھر اللہ رسول کو بھول جاوے، تو یہ طریقہ بندے کا اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان والوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے دکھوں کا تعلق بھی اللہ رسول سے ہوتا ہے، ان کے سکھوں کا تعلق بھی اللہ رسول سے ہوتا ہے. جب ان کو کوئی دکھ ملتا ہے تو اس دکھ میں وہ صبر کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی سکھ ملتا ہے تو سکھ کے اندر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. صبر کرنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اور شکر کرنے والے کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اگر سکھ ملے تو بندے کو چاہیے کہ بندہ شکر ادا کرے، اور بندے کو کوئی دکھ ملا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس دکھ میں بندہ کیا کرے. خوشی کی بات تو یہ ہے کہ محفل سجائی گئی، مگر ایک تکلیف ہوئی مجھے. وہ تکلیف اس بات کی کہ اس محفل میں اکثر جو آئے بیٹھے ہیں وہ دلہے کے دوست ہیں، دلہے کے بھائی کے دوست ہیں، یا چند گھر والے ہیں اور چند رشتہ دار ہیں. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے علاقے والوں کو آنا چاہیے اس طریقے سے نہیں آئے لوگ. مگر معاف کرے جملہ میرا تھوڑا کڑوا ہوگا، جس قوم کی کنجریوں کا ناچ دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہو
भला फिर वो कौम कहाँ मदीने वाले के जिक्र की महफिल में आएगी। जिस कौम की गाने सुनने की आदत पड़ गई हो, जिस कौम की ढोल ढमके नाच कूद करने की आदत पड़ गई हो, उस कौम को क्या पता चलेगा कि मदीने वाले की नात में मजा कितना आता है। उसको क्या पता चलेगा कि खुदा की हम्द में बंदे को सुरूर कितना मिलता है। उस बंदे को कहाँ पता चलेगा कि जब कुरान की आयत पढ़ी जाती है उस वक्त खुदा की किस कदर रहमतें नाजिल होती है। वो तो अल्लाहु अकबर कोई ईमान वाला, कोई मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम ही समझ सकता है कि जब मदीने वाले की नात पढ़ी जाती है तो कैफियत ये होती है कि बदन बंदे का घर पर रहता है मगर बंदा तसव्वुर के अंदर मदीना पहुंचता हुआ नजर आता है। इस चीज को हर कोई महसूस नहीं कर सकता। अल्लाह खैर लोगों को हिदायत अता फरमाए। मैंने कई जगहों पर ये बात कही कि बिलखुसूस जहां शादी के मौके पर लोग हुजूर का मिलाद मनाएं, हुजूर के जिक्र की महफिल सजाएं, वहां पर तो लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो किसी के वलीमे में जा या मत जा, हालांकि वहां भी जाना चाहिए, सुन्नत है। किसी और दावत की महफिल में जा या मत जा, मगर किसी ने शादी के मौके पर हुजूर का मिलाद मनाया है तो उस महफिल में जरूर जाओ और जाकर के उस बंदे की हौसला अफजाई कर, उसकी पीठ थपथका के वाकई में तूने बहुत अच्छा काम किया। ये होना चाहिए। खैर जितने भी लोग आए अल्लाह ना कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको दुनिया और आखिरत दारैन की बरकतें नेमतों से माला माल फरमाए। मैंने कुरान मुकद्दसा की खुतबा मुशर्रफा के बाद आयत करीमा की 2 जगहों से तिलावत का शर्फ हासिल किया। उसके तनाजुर में चंद गुजारिशात अर्ज करूं और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। एक मकाम पर मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाता है, लोगों तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। वश्कुरूनी, और तुम मेरा शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री मत करो। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं नेमत बढ़ा दूंगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुमने मेरी दी हुई नेमत पर मेरी नाशुक्री की तो याद रखे, इन अज़ाबी लशदीद। रब फरमाता है, लोगों मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक है। इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि बेशुमार नेमतें अता फरमाई। ज्यादा दूर इंसान न जावे, अपने 6-7 फीट के बदन का अगर जायजा लेवे तो सर से लेकर के पांव तक इस 6-7 फीट के बदन के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की कई सारी नेमतें, अल्लाह तबारक व ताला की कई सारी नेमतें हैं जो इंसान को अता की गई है। इंसान जरा सोचे और अपने इस बदन को देखे, अपने इस बदन पर गौर व फिक्र करे कि अल्लाह ताला की कितनी अजीम अजीम और कितनी कीमती कीमती नेमतें हैं। आंख अल्लाह की नेमत, ज़बान अल्लाह की नेमत, कान अल्लाह की नेमत, हाथ अल्लाह की नेमत, पाँव अल्लाह की नेमत, दिल दिमाग अल्लाह की नेमत। ये सब परवरदिगार आलम की बड़ी अजीम अजीम नेमतें हैं। हमने कभी सोचा ना होगा ये हमारे मुंह के अंदर जो थूक बनता है, हमारे मुंह में थूक आया, हमने थूक दिया, मगर सोचे ये थूक अल्लाह तबारक व ताला की कितनी बड़ी नेमत है। ज़बान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, दांत अल्लाह की
کتنی بڑی نعمت، انگلیوں کے اوپر آئے ہوئے یہ ناخن خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ پلکیں خدا کی کتنی بڑی نعمت، یہ بھویں خدا کی کتنی بڑی نعمت۔ انسان ایک ایک نعمت کے بارے میں غور کرے تو اسے پتا چلے گا کہ کتنی عظیم عظیم نعمتیں پروردگار عالم نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، اگر انسان کے چہرے پر یہ بھویں نہ ہوتی تو انسان کیسا نظر آتا، اگر انسان کی آنکھوں پر یہ پلکیں نہ ہوتی تو انسان کیسا نظر آتا۔ کتنا خوبصورت پروردگار عالم نے انسان کو بنایا ہے۔ آپ سوچے اگر ہمارے یہ چہرے کے ہونٹ نہ ہوتے تو انسان کیسا نظر آتا، انسان کے منہ میں اگر دانت نہ ہوتے تو انسان کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر ان ساری چیزوں کی آپ کو اہمیت سمجھنی ہو، ان ساری چیزوں کی اگر آپ کو قدر جاننی ہو تو کسی اس بندے سے جا کر کے پوچھو جس بندے کے پاس میں یہ نعمت نہیں ہے۔ آنکھ کی قدر جاننی ہو تو اس سے جا کر کے پوچھو جس کی آنکھ چلی گئی۔ کان کی نعمت جاننی ہو تو اس بندے سے جا کر کے پوچھو جو سن نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اگر دل دماغ کی نعمت جاننی ہو تو اس بندے سے جا کر کے پوچھو جس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ لاکھوں روپے ماں باپ اپنے اس بچے کے پیچھے خرچ کر دیتے ہیں، جو بچہ دنیا میں اس حال میں پیدا ہوا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ جہاں جہاں لوگوں نے ماں باپ کو مشورہ دیا وہاں وہاں باپ اپنے بچے کو لے کر کے گیا تاکہ میرے بچے کا دماغ ٹھیک ہو جائے، میرے بچے کا ذہنی توازن ٹھیک ہو جائے۔ ہر مزار پر جا کر کے باپ نے دعا کی، ہر عالم کے سامنے باپ رویا گڑ گڑایا کہ میرے بچے کے لیے دعا کرنا تاکہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو جائے۔ اس بندے سے جا کر کے پوچھ جس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے یا جس کو ذہنی توازن ملا ہی نہیں، اس سے جا کر کے پوچھو کہ دماغ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بڑی عظیم عظیم نعمتوں سے پروردگار عالم نے انسان کو نوازا۔ اب انسان کو چاہیے تو یہ کہ ان نعمتوں کے حوالے سے بندہ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ کیا کرے؟ خدا کی بارگاہ میں بندہ رب کا شکر ادا کرے۔ حالانکہ اگر پوری زندگی ہم اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر کے رکھے تو پوری زندگی سر کو سجدے میں جھکانے کے بعد بھی ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے جو نعمت اس پروردگار عالم نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کس طور پر ادا کریں؟ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھ سے حلال چیزوں کو دیکھا جائے، آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھ سے قرآن کو دیکھا جائے، آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کے نظاروں کو کیا جائے، آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھ سے خانہ کعبہ کا دیدار کیا جائے۔ یعنی جائز اور حلال چیزوں کو بندہ آنکھ سے دیکھے، یہ آنکھ کا شکر ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے بندہ کلمہ طیبہ پڑھے، زبان سے بندہ مدینے والے پر درود پڑھے، زبان سے بندہ قرآن کی تلاوت کرے، زبان سے بندہ مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پڑھے، زبان سے بندہ سچ بولے، اللہ اکبر، اچھی بات بولے، یہ زبان کا شکر ہے۔ کان کا شکر یہ ہے کہ کان سے بندہ حضور کی نعت سنے، اچھی بات سنے، قرآن کی تلاوت سنے، جائز باتوں کو سنے، یہ کان کا شکر ہے۔ یعنی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بندہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے میں لگا دے وے، یہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیا ہے؟ نعمت کا شکر ادا کرنا، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کے حکموں پر عمل کرنے میں لگا دے، اس کی فرما برداری میں لگا دے، یہ نعمت کا شکر ادا کرنا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے ان نعمتوں کو کہاں لگایا؟ ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میں آنکھ سے کیا دیکھ رہا ہوں، ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میں کان سے کیا سن رہا ہوں، اور ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میں زبان سے کیا بول رہا ہوں۔ شکر کرنا تو دور کی بات، ہم نے اس زبان سے اللہ کی ناشکری کی، اور ناشکری اس طور پر کی کہ ہم نے خدا کی نعمتوں سے گناہ کیے۔
کیا کیے؟ گناہ۔ اب آپ مجھے بتائیں صبح سے لے کر کے شام تک جو بندہ اس زبان سے 50 گالیاں نکالتا ہو، یہ زبان کا شکر ادا کرنا ہوا؟ زبان جیسی نعمت کا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے یا اس رب کی ناشکری کرنا ہے؟ جو بندہ صبح سے شام تک کوئی 20 مرتبہ زبان سے گانے گاوے، یہ شکر ادا کرنا ہے یا ناشکری؟ رب نے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ بندہ حلال چیزیں دیکھے، جائز چیزیں دیکھے، اس کی تخلیق میں غور و فکر کرے۔ مگر جس بندے کی آنکھوں کا حال یہ ہو کہ دن گزرے تو گناہ دیکھتے ہوئے اور رات گزرے تو گناہ دیکھتے ہوئے، مجھے بتاؤ یہ شکر ہے یا ناشکری؟ کان خدا نے اس لیے دیے تھے تاکہ ان کانوں سے حلال چیزوں کو سنے، جائز باتوں کو سنے، مگر جس کے کان دن اس حال میں گزارے کہ گالیاں سنے، غیبتیں سنے، چغلیاں سنے، گانے سنے، فلمیں ڈرامے سنے، اور رات اس حال میں گزرے کہ راتوں کو بھی گانے سنے، جن میں جو کسر رہ گئی تھی وہ رات میں پوری کرے، یہ کان جیسی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے یا ناشکری؟ میرا رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ قرآن پڑھے، قرآن ترجمہ پڑھے قرآن کا ساتھ میں، تو پتا چلے گا پچھلی جو امتیں گزری ہے، پچھلی امتیں، پروردگار عالم نے کئی نعمتوں سے نوازا، مگر کیفیت یہ ہوئی کہ ان نعمتوں کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ اللہ کی ناشکری کی۔ قرآن اٹھا کر کے پڑھے، ایسی تباہی پروردگار عالم نے ان پر نازل فرمائی کہ نہ انہیں سمندر میں پناہ مل سکی، نہ انہیں زمین پر پناہ مل سکی۔ کئی ساری قوموں کا پروردگار عالم نے قرآن مقدسہ میں ذکر فرمایا۔ ان قوموں میں سے ایک قوم تھی جس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے کئی ساری نعمتوں سے اس قوم کو نوازا، مگر اس کا حال یہ تھا کہ ہر نعمت کے بدلے میں ناشکری، ہر نعمت کے بدلے میں ناشکری، حتیٰ کہ پروردگار عالم نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہ قوم بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جانے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تو راستے کے اندر ایک میدان پڑا جس کو میدان تی کہا جاتا ہے۔ اس میدان کی کیفیت یہ تھی کہ وہاں پر نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کھانا۔ اس جب قوم کو اللہ اکبر ان تکلیفوں کا سامنا ہوا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور دعا اور کہنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہمارے واسطے کھانے اور پینے کا انتظام ہو جاوے، یہاں پر ہمیں دھوپ لگ رہی ہے، ہمارے لیے سائے کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا، اس دعا کی برکت بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ کسی کے لیے تو ہوٹل سے کھانا آتا ہے، کسی کے لیے گھر سے کھانا آتا ہے، مگر آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت کہ بنی اسرائیل کے لیے پروردگار عالم نے آسمان سے کھانا اتارا۔ کہاں سے کھانا اتارا؟ آسمان سے کھانا اتارا۔ اس کھانے کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا۔ اترتا کیا تھا؟ من و سلوہ۔ کیا اترتا تھا؟ من اور سلوہ۔ کیا اترتا تھا؟ من اور سلوہ۔ پیاس لگتی تھی، ایک پتھر تھا، اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تو اس
پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، پانی پی لیتے۔ کیفیت یہ تھی کہ دھوپ کے لیے ان پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔ یہ کوئی کم نعمت ہے خدا کی کہ کھانے کے لیے آسمان سے کھانا اترے، اگر دھوپ آ جاوے تو بادل سایہ کر لے وے۔ پانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے انتظام کروا دیا، اور رات کو کیفیت یہ تھی کہ رات کو آسمان سے ان کے لیے قندیل اترتی ہے جس کی روشنی کے اندر وہ اپنے کام کاج کرتے۔ اتنی بڑی بڑی خدا کی نعمت ہے۔ من جو تھا، من، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک کوئی میٹھی چیز تھی، میٹھی کھانے کی میٹھی چیز، بڑی مزیدار تھی۔ اور سلوا جو تھا یہ ایک کوئی چھوٹا جانور تھا بھنا ہوا، تو یہ ان کے لیے اترتا تھا۔ حکم یہ تھا کہ بھائی جتنا بھی تم کو ملے کھا لیا جائے، کل کے لیے بچا کر کے مت رکھنا۔ اور یہ من و سلوا روزانہ اترتا سوائے ہفتے کے دن، سنیچر کے دن نہیں اترتا، تو جمعہ کے دن جب من و سلوا اترتا تو وہ دگنا اترتا۔ اس دن یہ حکم تھا ان کے لیے کہ بھئی جو دگنا اترا ہے تو ایک دن کا آج کھا لو اور ایک دن کا کل کھا لینا، باقی اور دنوں میں تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو بچا کر کے رکھو۔ لیکن ہوا یوں کہ لالچ جو ہے وہ جاتا کہاں ہے کس کا؟ ہر جگہ ساتھ ساتھ بھاگے، وہ تو کتنے سمجھاؤ۔ ہوا یوں کہ انہوں نے اس کھانے کو بچانا شروع کر دیا کل کے لیے۔ اب ان کو دیکھو تو صحیح، نبی ان کے قریب ہے مگر ان کو اتنا بھی اللہ اکبر یقین نہیں ہے اور اتنا بھی توکل نہیں ہے خدا کی ذات پر۔ پیغمبر کی دعا سے جہاں آج اترتا ہے وہاں کل بھی اترے گا، مگر اتنا بھی ان کا توکل نہیں تھا، انہوں نے بچانا شروع کر دیا۔ اب جب بچانا شروع کیا تو کھانے کے اندر بدبو پیدا ہونے لگی۔ کیا پیدا ہونے لگی؟ پہلے کھانا سڑتا نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل کے وقت سے کھانے میں بدبو پیدا ہونے لگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے کھانے کو بچا کر کے نہ رکھتے تو کھانے میں بدبو پیدا نہ ہوتی۔ تو یہ کھانا جو سڑنے لگا، کھانے میں جو بدبو پیدا ہونے لگی، یہ اس وقت سے تو ہوا یوں کہ اتنی عظیم عظیم نعمتیں پروردگار عالم نے ان پر اتاری۔ اب سچ بتاؤ، جس قوم پر خدا کی اتنی عظیم نعمتیں اتری ہو اس قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا نہیں چاہیے؟ مگر ہوا یوں کہ رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے ناشکری چالو کر دی، رب کے رسول کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو آپ پڑھیں بنی اسرائیل کی زندگی اٹھا کر، اللہ اکبر، کیفیت یہ ہوئی مختلف طریقے سے ان پر عذابات نازل ہوئے اور قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے قوم تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے، اس قوم کو بھی پروردگار عالم نے بڑی خوشحالی عطا فرمائی، بڑی نعمتوں سے نوازا۔ جس شہر کے اندر یہ لوگ رہتے تھے قوم سبا والے، اس شہر کے دونوں کناروں کے اندر ان کے بڑے خوبصورت باغ تھے، اور ان باغوں کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہریالی پروردگار عالم نے پیدا فرمائی تھی، اور جس ماحول کے اندر، جس بستی کے اندر رہتے تھے وہاں پر بڑا خوشگوار ماحول تھا، حتیٰ کہ بتایا گیا اگر ان کی بستی کے اندر سے کوئی بیمار گزر جاتا تو اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ستھری ہوا تھی کہ اس ہوا کی برکت سے اس بندے کی بیماری ختم ہو جاتی۔ اتنی نعمتوں سے پروردگار عالم نے قوم سبا کو نوازا تھا، مگر انہوں نے بھی رب کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ پروردگار عالم کی ناشکری کی، تو پروردگار عالم نے پھر وہ عذاب نازل فرمایا کہ جو ان کی کھیتیاں تھی وہ بنجر میں تبدیل ہو گئی، اور اس قوم کے اوپر پانی کا ایسا عذاب آیا کہ یہ قوم بھی ہلاک ہو کر کے رہ گئی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اگر رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کسی کو ملے، ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اس رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے، مگر بندے نے اگر خدا کی ناشکری کی تو جو رب
نعمت دینے پر قادر ہے وہ پروردگار عالم نعمت لینے پر بھی قادر ہے۔ ایمانداری سے بتائیں یہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے کیا ہے؟ زور سے بولیں، اسے دولت کہتے ہیں، مال کہتے ہیں، یہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کس نے دیا؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مال۔ اب آپ مجھے بتائیں جب رب کی بڑی عظیم نعمت ہے جسے مال کہتے ہیں، پیسہ کہتے ہیں، تو کیا بندے کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس نعمت کے حوالے سے بندہ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرے؟ اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس مال کو بندہ رب رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر، رب رسول کے بتائے ہوئے کاموں کے اندر اس دولت کو بندہ خرچ کرے، جائز جگہ پر بندہ اس دولت کو لگائے، تب تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہوا۔ ورنہ اگر بندے نے اس دولت کو رب رسول کی نافرمانیوں والے کاموں کے اندر خرچ کیا، رب کو ناراض کرنے والے کاموں کے اندر خرچ کیا، تو یاد رکھیں یہ اس دولت کا شکر ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس دولت کے حوالے سے خدا کی بارگاہ میں ناشکری ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اس شہر کا سروے کر لیں، ایمانداری سے مجھے بتائیں کیا اس شہر کو پروردگار عالم نے کوئی کم دولت عطا کی تھی؟ پروردگار عالم نے بڑی عظیم نعمت پتھر کی شکل میں اس شہر کو عطا فرمائی، خوب دولت میرے کریم نے اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو عطا کی تھی، مگر آپ مجھے بتائیں جن کو دولتیں ملی انہوں نے اس دولت کا کیا استعمال کیا؟ اللہ خیر فرمائے، کہنے والوں نے کہا لوگوں نے اس دولت کا ناجائز استعمال کیا، ایسی جگہوں پر اس دولت کو خرچ کیا کہ جن جگہوں پر خرچ کرنے سے اللہ بھی ناراض ہو، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا رب کی دی ہوئی اس عظیم نعمت مال کو اس شہر کے اگر کئی لوگوں نے خرچ کیا ہے تو دو جگہوں پر خرچ کیا ہے، ایک تو ہانڈی پر خرچ کیا اور ایک رنڈی پر خرچ کیا، دو جگہوں پر جب دولت خرچ کی گئی، رب کی دی ہوئی نعمت کا مس یوز کیا گیا، تو آج آپ حالات اٹھا کر کے دیکھ لیں، کل تک جن لوگوں کے دروازوں پر فقیروں کی قطاریں لگی رہتی تھی، کل تک جن لوگوں کے دروازوں پر رمضان شریف کا پورا مہینہ لنگر چلا کرتا تھا، کل تک جن لوگوں کے دروازوں پر ہر کوئی سوالی بن کر کے جاتا تھا، آج کنڈیشن یہ ہے کہ خدا کی قسم روپیے کے وہ لوگ محتاج بن کر کے رہ گئے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں خود لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں، اور میں بڑی بات نہ کہوں، کنڈیشن یہ ہے کل تک جن لوگوں کے یہاں ریل پیل ہوتی تھی دولت کی، آج کنڈیشن یہ ہے کہ ان گھروں کی عورتیں اپنی عزتوں کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت۔ جب رب کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال ہوتا ہے نتیجے یہ آتے ہیں۔ مال دیا ہے خدا نے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو بدماشی کرے گا۔ مال ملا ہے تجھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اسے اللہ رسول کو ناراض کرنے والی جگہوں پر خرچ کرے گا۔ اس میں کمال ہمارا نہیں ہے اگر ہمارے پاس پیسہ ہے۔ ہاتھ میں طاقت دی کس نے؟ بدن میں تندرستی دی کس نے؟ بدن میں تندرستی نہ ہوتی تو تو کما لیتا؟ وہ رب تجھے پیدا ہی نہیں کرتا تو پھر دولت آتی کہاں سے؟ مال دیا ہے اللہ نے، ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مال کا بندہ غلط استعمال نہ کرے مگر معاف کرے۔ آج کیا استعمال ہو رہا ہے؟ بالخصوص اگر میں شادیوں کے حوالے سے بات کروں، لاکھوں لاکھ روپیہ لوگوں کا، لاکھوں لاکھ روپیہ ایسی جگہوں پر خرچ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنی شرم کی بات، اللہ کی دی ہوئی نعمت جسے پیسہ کہتے ہیں بندے نے کہاں خرچ کیا؟ ناچنے کودنے پر خرچ کیا۔ بھئی یہ رب کی ناشکری نہیں ہے؟ پیسہ اس لیے دیا ہے اللہ نے کہ تو
طوائفوں پر اڑائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں شادیوں کے موقعوں پر ہزاروں روپیہ پٹاخوں میں لوگ اڑا دیتے. آپ مجھے بتاؤ اس لیے اللہ نے دولت دی کہ تو ان سے پٹاخے چھڑائے؟ بھئی دولت تو جناب ابو بکر صدیق کو بھی ملی تھی، مگر سبحان اللہ قربان جائے وہ دولت کیسی دولت تھی سبحان اللہ کہ اس دولت کا استعمال کیا صدیق اکبر نے تو مسجد نبوی کی زمین خریدنے میں. آپ کو پتا ہونا چاہیے مسجد نبوی کی زمین اگر کسی نے خریدی ہے تو ابو بکر صدیق نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا آقا آپ کا غلام ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ میں نے مسجد کے لیے جگہ خریدی ہے، آقا اسے آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. صدیق اکبر کا پیسہ خرچ ہوتا ہے مسجد نبوی کی زمین خریدنے میں. کون سی مسجد نبوی؟ وہ مسجد نبوی کہ اگر کوئی ایک نماز جا کر کے مسجد نبوی میں پڑھے تو اسے ثواب 50,000 نمازوں کا عطا کیا جاتا ہے. اسے مسجد نبوی کہتے ہیں. اللہ اکبر. جس مسجد نبوی کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر کے حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہو وہ مسجد نبوی کہ جس مسجد نبوی کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. آپ دیکھیں صدیق اکبر کا پیسہ خرچ ہوا ہے، کتنی شاندار جگہ خرچ ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ خرچ ہوا حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانے میں. ہاں خرچ ہوا حضرت بلال حبشی کو. امیہ کوڑے مارتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑا پریشان کرتا تھا. جب حضور علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر گزرے دیکھا نہ گیا. بڑا ظلم کرتا تھا اس لیے کہ حضرت بلال نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا. تو صدیق اکبر نے عرض کی آقا میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ کیوں نہ میں بلال کو آزاد کروا لوں. تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جب بلال کو آزاد کروانے کے لیے تو جاوے نا تو کچھ پیسہ ہمارا بھی ملا لینا. خیر صدیق اکبر گئے. جانے کے بعد کہا امیہ اسے بیچے گا؟ کہا ہاں بیچوں گا. کتنے میں بیچے گا؟ ایک بہت بڑی قیمت امیہ نے بتائی اور کہا صرف قیمت میں نہیں بیچوں گا بلکہ اس کے بدلے میں ایک خوبصورت غلام بھی لوں گا. صدیق اکبر نے کہا منظور ہے. پیسہ بھی دیا، اس کے بدلے میں ایک خوبصورت غلام بھی دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر کے آنے لگے تو امیہ نے کہا ابو بکر بڑی تعریفیں سنی تھی تمہاری کہ تجارت میں بڑے ماہر ہو، مگر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آج گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہو. ایک کالے رنگ کے بلال کے بدلے میں تم نے پیسہ بھی دیا، خوبصورت غلام بھی دیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں امیہ تو نے بلال کا بدن دیکھا ہے، بلال کا دل نہیں دیکھا. اللہ اکبر. بلال کا بدن اگرچہ کالا ہے مگر دل مدینے والا ہے. اللہ اکبر. کہ بلال کا دل جو ہے اس دل کے اندر مدینے والے سے محبت ہے، حضور کا پیار ہے. یہ تو ایک غلام اور کچھ پیسہ لیا گیا، اس سے بھی اگر بڑی قیمت لی جاتی تو اللہ اکبر پھر بھی گھاٹے کا سودا نہ تھا. صدیق اکبر نے حضرت بلال کو لیا اور لے کر کے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہم نے کہا تھا کہ کچھ ہمارا بھی پیسہ ملا لینا. آنکھوں میں آنسو آ گئے صدیق اکبر کے. عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام
آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی پیسہ لے لیا جاتا. آقا ابو بکر بھی آپ کا ہے اور ابو بکر کا سارا مال آپ کا ہے. جس وقت آپ کی غلامی اختیار کر لی آقا, اس کے بعد سے ابو بکر کا کچھ رہا ہی نہیں. ابو بکر کی جان بھی آپ کی ہے, ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے. آپ کے پیسہ ان کو بھی ملا تھا مگر خرچ کہاں ہو رہا ہے. اتنا بڑا کام کر دیا جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے, اتنا بڑا کام. اللہ اکبر. آپ دیکھیں مسجد نبوی کی زمین خریدی. اب کب خریدی تھی؟ آج کے تقریباً 1450 سال پہلے. اس وقت سے لے کر کے اب تک اور اب سے لے کر کے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, مسجد نبوی پہنچتے رہیں گے, نمازیں پڑھتے رہیں گے. یہی ہوگا نا. صحابہ نے جہاں نماز پڑھی, ولیوں نے جہاں نماز پڑھی, غوث و قطب نے جہاں پر نماز پڑھی ہے, آپ سوچے اس بات کو سوچے کتنا بڑا کام صدیق اکبر نے کر دیا. کب خریدی تھی؟ اور سب سے بڑی بات حضور نے وہاں پر نماز پڑھی. حضور نے, جناب عمر فاروق اعظم پیچھے, عثمان غنی پیچھے, مولا علی پیچھے, طلحہ زبیر پیچھے, اور حضور کے بعد صدیق اکبر نے پڑھائی, عمر فاروق اعظم نے پڑھائی, عثمان غنی نے پڑھائی, مولا علی نے پڑھائی. وہ مسجد نبوی کی زمین قیامت تک لوگ آتے رہیں گے, نمازیں پڑھتے رہیں گے. ان سب کو تو ان کی نمازوں کا ثواب ملنا ہی ہے, مگر جب سے خریدی ہے اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک سارے نمازیوں کی نمازوں کا ثواب اگر کسی کے خاتے میں جائے گا تو اس ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کتنی بہتر جگہ صدیق اکبر نے اپنا پیسہ خرچ کیا. آپ مجھے بتاؤ, پیسہ تو ایسی جگہ خرچ ہونا چاہیے نا. ہمارا پیسہ کہاں خرچ, ناچنے کودنے میں یہ کوئی پیسہ خرچ کرنے کی جگہ ہے؟ یہ ہمارے کام ہے کیا ناچنے والوں پر پیسہ اڑانا؟ آپ سوچو تو صحیح. اب خیر میں کیا بولوں, کئی بار لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ جاتے ہیں. بھئی یہ چیزیں ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ پیسہ کہاں اڑتا ہے, ناچنے کودنے پر. اللہ نے دولت دی ہے, اس دولت کا غلط استعمال مت کر دوست, ورنہ جو رب نعمت دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. ایک روایت ہم نے پڑھی, حضور علیہ السلام باہر سے اپنے گھر میں تشریف لائے. اس روایت کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہے جو زمین پر پڑا ہے. حضور علیہ السلام نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں ارشاد فرمایا, عائشہ یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ نعمت اس کی ناقدری نہ کی جائے, اس لیے کہ یہ جس گھر سے چلی جاتی ہے واپس لوٹ کر کے نہیں آتی ہے. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نعمت کی اگر قدر نہیں ہوتی, نعمت ایک بار چلی جاتی ہے پھر لوٹ کر کے نہیں آتی ہے. اللہ نے دولت دی ہے, خدا را اس دولت کا صحیح استعمال کرو. یہ پٹاخے چھڑانا, یہ ناچنا کودنا, ڈھول ڈھمکا گانا باجا, جتنا سمجھایا جا رہا اتنی بدماشیاں زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھو تو صحیح, جائز جگہ لوگوں کا 10 روپیہ نہیں نکلتا. ابھی کل جمعہ ہے, ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر سمجھ سکتا ہے کہ وہاں جب جھولی گھومتی ہے تو کتنا پیسہ جیب سے نکالتے ہیں. مگر یہاں کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو انٹریاں کروائی جاتی ہے نا گھروں میں, وہ لوگ لے جاتے ہیں 50-50 ہزار روپے, 40-40 ہزار روپے. وہ اس نے کیا کیا آنے والے نے. ابھی ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا تھا تو دیکھو کیسا نشہ چڑھا ہے لوگوں کو ان چیزوں کا. تو وہاں بتایا گیا کہ شادی سے کچھ پہلے دولہے کا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ مگر نشہ تھا کہ جب بیوی کے ساتھ میں گھر میں جانا ہے تو وہ بدماشی جو ہوتی ہے اس بدماشی کے ذریعے ہی جانا ہے. تو طریقہ کیا اختیار کیا ہے, پاؤں فریکچر, تو وہ ویل چیئر منگوائی, اس پر دولہے صاحب بیٹھے
اور دلہن صاحبہ پیچھے سے دھکا دے کر کے پھر گھر میں لے کر کے گئی، اور وہ جو بدماشیاں ہوتی ہیں پٹاخے جلانا اور فوارے اڑانا وہ سب ہوتا رہا۔ یعنی اس طریقے سے لوگوں پر ان چیزوں کا نشہ سوار ہوا۔ بھئی ملتا کیا ہے ان ساری چیزوں سے؟ ملتا کیا ہے؟ جس شہر کے اندر غربت کا حال یہ ہو، ہر دوسرا گھر جہاں سود اور بیاج سے چل رہا ہو، جس شہر کے اندر غربت کا عالم یہ ہو کہ اب تو عزتیں بکنے لگی ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قوم کو زیب دیتا ہے کہ وہ قوم ناجائز جگہوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دے؟ سروے کرو، اپنے علاقوں کا سروے کرو، آج بھی آپ کو کئی گھر ایسے ملیں گے خدا کی قسم جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں، جہاں پر پینے کے لیے کچھ نہیں، غربت کی چکی کے اندر لوگ پس رہے ہیں، زندگیاں گزر رہی ہیں بے چینیوں بے قراریوں کے ساتھ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ناجائز جگہوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، پیسہ خرچ کرنے کا شوق ہے تو ایسے کئی بیچارے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت دور کر دیں، مگر ایسی جگہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ سمجھو بات کو، سمجھو دوستو، اللہ نے دی ہے نعمت، اس نعمت کا غلط استعمال مت کرو۔ شادیوں کو بھاری بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں خرچہ کم کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ خرچہ کم۔ یہ جو سمیلن ہوتے ہیں نا، سمیلن یہ کائے کے لیے ہوتے ہیں؟ دیکھو لوگوں کا دماغ۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سمیلن میں تو غریب شادی کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں تو کتنا پیسے والا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو پیسے والا کیسے بنا، صبح سے شام تک 20 جھوٹ بول کر کے پیسہ کما رہا ہے، یہ کوئی پیسے والا ہوا؟ ناجائز کاروبار کر کے پیسہ کما رہا ہے، یہ کوئی پیسے والا ہوا؟ کہہ رہے غریب شادی کرتے سمیلن، اس لیے سمیلن نہیں ہوتے کہ غریب وہاں شادی کرے، سمیلن کمیٹیاں اس لیے کرواتی ہے تاکہ کم خرچوں کے اندر کام ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے اس کا۔ تو کوششیں یہ کی جا رہی ہے کہ کم خرچوں کے اندر کام ہو جاوے۔ پیسہ آپ کو خرچ کرنا کرو، بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو، پڑھاؤ بچوں کو۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، آپ مجھے بتائیں بھئی اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے کتنے بچے ہیں اپنے یہاں پر؟ کنڈیشن یہ ہے جہاں کھانے کے معاملے پورے نہیں ہو پاتے وہاں پڑھائی کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ دیکھو نا بچوں کا حال کیا ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو سارے لوگ۔ کوئی کتے کے پلے کو مار رہا ہے، کوئی کتے کو مار رہا ہے، یہ تو کنڈیشن ہے ہمارے بچوں کی۔ پیسہ خرچ کرنا ہے، بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرو، اور صحیح معنوں میں پیسے کا استعمال وہی بندہ کرتا ہے جو اپنے پیسے کو بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ میں پورے راجستھان میں لوگوں سے کہتا ہوں، اگر آپ کو زمین بیچنا ہے، شادی کے لیے زمین مت بیچو، بچے کی پڑھائی کے لیے بیچو۔ آپ کو پلاٹ بیچنا ہے، بیچو، بچے کی شادی کے لیے مت بیچو، بچے کی تعلیم کے لیے بیچو۔ اس لیے کہ جب بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے گا اور کسی اعلیٰ نوکری پر فائز ہو جائے گا تو ایسی کئی زمینیں بھی اس کے ماتحت آئے گی جہاں اس کا خود کا بھلا ہوگا، اپنی قوم کے کئی لوگوں کا بھلا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پیسہ خرچ کریں تو ایسی جگہ خرچ کریں۔ دیکھو ایک روایت پڑھوں میں بڑی تیزی کے ساتھ تاکہ آپ کو پتہ چلے پیسہ کہاں خرچ ہونا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام جن کا عبد الرحمن، کیا نام ہے؟ عبد الرحمن۔ ان کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے باہر جانا تھا، تو اس وقت انہوں نے اپنی بیوی کے شکم میں ایک بچہ چھوڑا اور جاتے وقت اپنی بیوی کو 30,000 درہم دیے۔ کتنے؟ 30,000۔ اور کہا میں جا رہا ہوں، جب واپس پلٹ کر کے آؤں گا تو یہ پیسے تجھ سے لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ ہوا یوں، پلٹ کر کے آئے 27 سالوں کے بعد۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 27 مہینوں کے بعد نہیں، 27 سالوں کے بعد۔
اس لیے کہ گئے تھے باہر، 27 سالوں کے بعد پلٹ کر کے آئے، گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھا کہ اندر سے ایک 27 سال کا خوبصورت نوجوان آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور آتے ہی پوچھا، جی بابا جی کیا کام؟ تو کہنے لگے، کیا کام؟ یہ کیا مطلب؟ یہ مکان میرا ہے، تم یہاں کیا کرتے ہو؟ اس جوان نے کہا، آپ کا مکان؟ آج 27 سالوں سے تقریباً میں یہاں رہ رہا ہوں، یہ مکان آپ کا کہاں سے آیا؟ یہ مکان تو میرا ہے۔ کافی ساری باتیں ہونے لگی، اتنے میں جب یہ آواز اندر پہنچی ماں کے کانوں میں تو ماں نے کہا، بیٹا ربیہ، آنے والا کوئی اور نہیں، تیرا باپ ہے، جس کا آج تقریباً تو 27 سالوں سے انتظار کر رہا ہے۔ جب سنانا میرا باپ آیا ہے، باپ بیٹے دونوں گلے لگے، محبت بھری باتیں ہوئی، آنکھوں سے آنسو جھلکے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ ربیہ نے کہا، میں نماز کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، جاتے ہی بیوی سے کہا، وہ ہمارا 30,000 درہم کہاں ہے جو جاتے وقت تم کو دیا تھا؟ بیوی نے کہا، اتنے سالوں کے بعد پلٹ کر کے آئے ہو اور آتے ہی پیسوں کی بات، اب آئے ہو تو کھانا وانا کھا لو، نماز ادا کر لو، اور پھر اس کے بعد تسلی سے بتاتی ہوں کہ 30,000 کہاں ہے۔ بڑا سنبھال کر کے رکھا ہے آپ کے 30,000 کو۔ کہا ٹھیک ہے، کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جوان ہے جس نے سر پر امامہ شریف لگا رکھا ہے، بدن پر جبہ پہن رکھا ہے، اور مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر کے وہ لوگوں کو درس حدیث دے رہا ہے، اور اس کے درس حدیث کو سننے والے آپ جیسے اور ہم جیسے نہیں، بلکہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے بڑے بڑے ولی گردن جھکا کر کے جس کے درس حدیث کو سن رہے ہیں۔ جب یہ منظر حضرت عبد الرحمن نے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ جوان کون ہے جس کے سر پر امامہ ہے، بدن پر جبہ ہے، اور درس حدیث لوگوں کو دے رہا ہے، اور بڑے بڑے ولی جس کے درس حدیث کو سن رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اسے نہیں پہچانا، یہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے، ربیہ بن عبد الرحمن ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ میرا بیٹا ہے؟ کہا ہاں آپ کا بیٹا ہے۔ خوشی خوشی گھر گئے، جا کر کے بیوی سے کہا، ہمارا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو درس حدیث دے رہا ہے، اور بڑے بڑے ولی اس کے درس حدیث کو سن رہے ہیں۔ بیوی نے کہا، یہ منظر دیکھ کر کے آپ کے دل کو خوشی ملی؟ کہا ہاں میرے دل کو خوشی ملی۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے کہا، آپ کے بیٹے کا یہ مند ہے یا وہ 30,000 درہم آپ کو زیادہ پسند ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو 30,000 کی بات کر رہی ہے، 3 لاکھ درہموں سے کئی زیادہ مجھے پسند بیٹے کا یہ مرتبہ ہے۔ بیوی نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر سنو، وہ 30,000 درہم میں نے آپ کے بیٹے کو عالم بنانے پر خرچ کر دیا، آپ کے بیٹے کو تعلیم دلوانے پر خرچ کر دیا، آپ کے بیٹے کی تربیت پر خرچ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے بیوی سے کہا، اے میری زوجہ، واقعی میں تو نے میری دولت کا حق ادا کیا ہے، اور پیسے کو جہاں پر خرچ کرنا چاہیے پیسہ وہی پر خرچ کیا۔ پتہ کیا چلا؟ اگر پیسہ خرچ کرنا ہے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو۔ تعلیم کی کنڈیشن یہ ہے کہ پورا سال پڑھ لیا اور فیس باقی ہے، وہ بیچارہ ماسٹر روزہ نہیں بھگا رہا ہے۔ یہ کنڈیشن تعلیم کی ہے۔ تعلیم کی کنڈیشن تو یہ کہ روزہ نہیں بھاگ رہے بچے، اور ہے ہی نہیں، تب تک پورا سال ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں ہے ہی نہیں تو پھر شادیوں میں آئے کہاں سے؟ شادیوں میں بھی تھی کوئی کہے ہے ہی نہیں، دوست آ کر کے گئے ناچ کود نہیں کرواتا، ہے ہی نہیں، پٹاخے نہیں چھڑوائے، ہے ہی نہیں، وہاں کوئی کیوں نہیں کہتا ہے ہی نہیں ہے؟ پیسہ تعلیم خرچ کرو، غلط استعمال مت کرو پیسے کا۔ یار کیوں پیسہ خرچ کر کر کے گناہ مول لے رہے ہو؟ کوئی اچھی بات ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ بندے یہ مت سوچ کہ تجھے نعمتیں مل گئی تو جو چاہے وہ کرے،
ہم ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے. اور میرے آقا علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا جب تک قیامت کے دن 5 سوالوں کا ہر کوئی بندہ خدا کی بارگاہ میں جواب نہ دے لے قدم ہلا نہ سکے گا. ان 5 میں سے ایک سوال یہ ہوگا بندے بتا مال کمایا کہاں سے, اور ایک سوال یہ ہوگا بندے بتا مال خرچ کہاں کیا. کیا جواب دیں گے؟ میری ماں بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا خدا را سمجھو ان ساری باتوں کو. پچھلی قوموں نے جب رب کی نعمتوں کی ناشکری کی تو عذاب آیا, حالانکہ یہ کرم ہے مدینے والے کا, یک بار کی اس امت پر عذاب نہیں آئے گا مگر فردن فردن تو عذاب آ رہے ہیں. دوست میں کل پرسوں سوچ رہا تھا بیٹھے یہ بات, میں نے کہا یار یہ قوم شادیوں میں دھواں اڑانے میں لگی ہے, اب کون سا یا تو نے اس تصویر سے کم دھواں اڑا. جن گھروں کے اندر عالی شان گھروں کے اندر ان کی زندگیاں گزر بسر ہو رہی تھی وہی گھر ان کی قبریں بن گئے. نہ کفن ملا, نہ غسل ملا, نہ جنازہ ملا, وہی مکان ان کی قبریں بن گئے. کم دھواں اڑ رہا ہے مگر ان ساری باتوں کو نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار, نہ ان ساری باتوں پر کوئی غور و فکر کرنے کے لیے تیار. پتہ نہیں کن کے پیچھے چل رہے ہیں لوگ اور کن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس لیے سمجھو میری ماں بہنیں مجھے سن رہی ہے, میں ان سے بھی گزارش کروں گا خدا را سمجھو ان سارے معاملات کو کچھ نہیں رکھا. شادی کا موقع ہے, خوشی مناؤ, کون منع کرتا ہے؟ اچھا کھاؤ, اچھے سے رہو, اچھا پہنو, ٹھیک ہے, اسی کو شادی کہتے ہیں. اب شادی کا مطلب کیا ہے بتا؟ 5 سال 7 سال لوگ باہر کما کر کے آتے ہیں اور ایک شادی کے اندر ساری کمائی برباد. یہ مطلب تو نہیں ہوا نا. لاکھوں لاکھ روپیہ لوگوں کا ایک شادیوں کی نظر ہو جاتا ہے. اللہ نے دولت دی ہے, خدا را اس کا صحیح استعمال کرو, جائز جگہوں پر اس پیسے کو لگاؤ اور ایسا استعمال کرو اس پیسے کا کہ اس کا آپ کو بھی فائدہ ملے, آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ملے. ایسے اس پیسے کو مت اڑا دو. آپ دیکھو ہر 2 4 5 دن میں اب تو کنڈیشن یہ ہے, یہ کشمیر کے لوگ غربت کا عالم یہ ہے کہ 18 سال 20 سال کی جوان بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے مسجدوں کے باہر بھیک مانگ رہے ہیں. اور ہمارے پاس دولت ہے تو ہم اس دولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کسی بندے کی جیب میں 500 کا نوٹ ہو اور وہ لا کر کے آصف صاحب کو یا کسی کو دے ہوئے نذرانے میں, اور یہ اس پیسے کو لے کر کے آپ کے سامنے اس پیسے کو آگ لگا دے, کیا کرے؟ آگ لگا دے, آپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ یار یہ کون سا طریقہ, ہم کو تو ناز شریف اچھی لگی تو ہم نے سوچا چلو نذرانہ پیش کرتے ہیں, انہوں نے پیسے کو آگ لگا دی, تکلیف ہوگی نا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم پیسوں کو آگ نہیں لگا رہے, طریقہ بدل لیا ہم نے. ہم ڈائریکٹ نہیں لگا رہے, انڈائریکٹ لگا رہے نا. بھئی آپ ڈائریکٹ پیسوں کو آگ نہیں لگا رہے ہو, مگر جو آپ نے 20,000 کے پٹاخے خریدے آپ نے کیا کیا؟ اس کا مطلب یہی تو ہوا نا کہ آپ نے 20,000 کو آگ لگا دی. کیا خدا کی نعمت اس لیے تھی کہ تو اس نعمت کو آگ لگا لے؟ مت کرو غلط استعمال پیسوں کا خدا را, صحیح جگہوں پر اس پیسے کا استعمال کرو. شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کرو, اس کی برکتیں اللہ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد اللہ اس کی برکتیں آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. ایک آخری بات اور سن لیں, بالخصوص شادیوں کے موقع پر عزتوں کا خیال رکھو. کس کا؟
عزت و آبرو کا خیال. میری ماں بہنیں سن رہی ہے تو سنے غور سے. عزت و آبرو کا. شادی ایک دن کی ہے میری بہن, ختم ہو جائے گا معاملہ, مگر تیری عزت بڑی قیمتی ہے, تیری آبرو بڑی قیمتی ہے. تیری عزت اور آبرو سے بڑھ کر کے شادی نہیں ہے, تیری حیا سے بڑھ کر کے شادی نہیں ہے. شادی تو ایک دن کی ہو جائے گی, اور ایک دن کی بھی نہیں, چند گھنٹوں کی ہے, مگر تیری عزت و آبرو بڑی قیمتی ہے. اس شادی کے چکر میں اپنی عزت و آبرو کو خراب مت کر. میں نے اسی محلے میں دیکھا, اسی محلے میں, کہ جب مہندی لگا کر کے عورتیں جاتی ہیں, کچھ آتی ہیں عورتیں مہندیاں لگوانے کے لیے, عورت لگائے مہندی جائز ہے, کون منع کرتا ہے, عورت کے لیے جائز ہے. مگر جب وہ واپس جاتی ہے گھروں کی طرف تو ان کے پورے یہاں تک ہاتھ کھلے رہتے ہیں. کتنی شرم کی بات. اس طرح کھلے ہاتھ اب جہاں سے آئی ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی مہندی لگوانے کے لیے, مگر کنڈیشن یہ ہے کہ یہاں تک اگر اس نے ہاتھوں پر مہندی لگائی ہے تو جب تک وہ اپنے گھر پہنچے گی کہیں مہندی خراب نہ ہو جاوے, ان پورے ہاتھوں کو گاڑی پر یا ٹیمپو میں یا کسی بھی طریقے سے وہ جائے گی تو پورے کھلے ہاتھ لے کر کے اپنے گھر تک جائے گی. اس مہندی سے قیمتی تیری عزت ہے, تیری آبرو ہے. سوچ, جس مذہب نے مصلی پر تیرا ہاتھ کھلنے نہ دیا, جس مذہب نے مصلی پر تیری عزت و آبرو کا اتنا خیال رکھا, سننا غور سے, نماز مرد بھی پڑھتے ہیں, نماز عورتیں بھی پڑھتی ہے. مرد نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے اور ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر کے ناف کے نیچے باندھ لیتا ہے. یہ مردوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ. اور نماز عورتیں بھی پڑھتی ہے. کیسے پڑھتی ہے عورتیں نماز؟ اس طور پر پڑھتی ہے کہ وہ کاندھے تک ہاتھ اٹھاتی ہے اور کاندھے تک ہاتھ اٹھا کر کے سینے پر باندھ لیتی ہے چادر کے اندر ہی. اسی طریقے سے تو عورتیں نماز پڑھتی ہے. مرد نے ہاتھ اٹھایا تو کانوں تک ہاتھ اٹھایا, عورتوں نے ہاتھ اٹھایا تو سینے تک, کاندھے تک ہاتھ اٹھایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں بات کیا ہے؟ مردوں سے ہاتھ کانوں تک اٹھوائے گئے, عورتوں سے ہاتھ کاندھے تک اٹھوائے گئے. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ عورتوں اور مردوں کے جسم کی کیفیت الگ الگ ہے. مرد کے بدن کی حیت الگ ہے, عورت کے بدن کی حیت الگ ہے. عورت کا بدن جو ہے اللہ اکبر وہ مرد کے مقابل کچھ الگ ہے. اگر وہ بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گی تو اس کا سینہ ظاہر ہوگا, اس کے سینے کا ابھار ہوگا. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ قانون ہے, عورتیں مردوں کی طرح ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھائے گی بلکہ وہ کاندھے تک اٹھا کر کے سینے پر باندھ لے گی. میں کہنا چاہوں گا جس مذہب نے مصلی پر عورت کی عزت و آبرو کا اتنا خیال رکھا, اس عورت کو شادی کے اندر اپنے آبرو کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. جب مصلی پر اتنا خیال رکھا, اور یہ تو بات میں نے نیت کی بتائی. سجدہ عورت کیسے کرتی ہے؟ پوری سمٹ کر. اور مرد کیسے کرتا ہے؟ مرد کی کیفیت الگ ہے. سجدہ آپ یہ سب چیزیں کیوں کروائی جا رہی ہے؟ عورت کی عزت کا خیال رکھوایا جا رہا ہے, عورت کی آبرو کا. آپ سوچیں جب مصلی پر اتنی عزت و آبرو کا خیال رکھوایا جا رہا ہے تو شادی پر عورت کو کتنا خیال رکھنا چاہیے اپنی عزت و آبرو کا. انتقال مرد کا بھی ہوتا ہے اور عورت کا بھی. مرد کے کفن میں کتنے کپڑے؟ کبھی دیے ہی نہیں. وہ سلے سلائے لائے ٹیلر کے یہاں سے پہنا ہے, وہ پہنانے والے ہی دوسرے, سلنے والے ہی دوسرے. بھائی سلنے والے دوسرے اور پہنانے والے ہی. ہم تو خالی گاڑی لینے والے, بنگلہ لینے والے, پیسے لینے والے, کون سے بینک میں کتنا جمع ہے ہم تو وہ کریں گے, باقی یہ کام دوسرے کریں گے. مرد کے کفن میں 3 کپڑے اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے. بات کیا ہے؟ مرد کے کفن میں 3, عورت کے کفن میں 5. آپ سوچو
جس عورت کے پردے کا خیال اس کے مرنے کے بعد بھی اتنا رکھا گیا کہ اس کے کفن میں 5 کپڑے رکھے گئے، اس عورت کو جیتے جی اپنی عزت کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے میری ماں بہنیں مجھے سن رہی ہے تو میں گزارش کروں گا، خدا را اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھے اپنی عزت و آبرو کا خیال، اس لیے کہ شادی تو چند گھنٹوں کی ہو جائے گی۔ یہ کون سا طریقہ کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک تو نے اپنے آپ کو اس طرح بنایا، اس طرح سنوارا کہ جب تو گلی کے اندر گزرے تو خدا کی قسم کیفیت یہ ہو کہ علاقوں کے سارے بھیڑیوں کی نظر تیرے اوپر۔ یہ کیفیت نہیں رہتی۔ اب تو معاذ اللہ گھر سے نکلتی عورتیں اس نیت سے ہے اور اس طور پر بن سور کر کے ہم باہر جائیں تو 20 لوگ دیکھیں۔ جو عورت بن سور کر کے گھر سے نکلتی ہے جب تک لوٹ کر کے نہ آ جاوے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کی رسول کی بھی لعنت ہے۔ کس بات پر اترا رہی ہے میری بہن؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ جو مرد قبرستان گئے ہیں اور جنہوں نے قبروں کو تیار کیا مرنے والوں کے لیے، ان سے پوچھ کبھی جب کبھی میت کے لیے قبریں تیار کی جاتی ہے تو پرانی قبریں کھلتی ہے، جن قبروں سے 2 4 5 ہڈیاں نکلتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا 5 6 فٹ کا بدن دفنایا، آج کہاں چلا گیا ہوں؟ سب کچھ کھا کر کے قبر کی مٹی نے برابر کر دیا، یہ 4 ہڈیاں بچی ہیں۔ کہاں گئے وہ خوبصورت بال 20 مرتبہ جن کو سنوارا جاتا تھا؟ کہاں گئے وہ خوبصورت گال جن کو 15 مرتبہ آئینے میں دیکھا جاتا تھا؟ کہاں گئی وہ طاقت؟ کہاں گیا وہ خوبصورت بدن؟ سب کچھ کھا کر کے قبر کی مٹی نے برابر کر دیا ہے۔ خدا را اس بدن پر اس طریقے سے اترائے نا، اللہ نے خوبصورتی دی ہے، اللہ نے بدن دیا ہے، اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھے، اپنی حیا کا خیال رکھے۔ بڑی مشہور سی روایت ہے جو میں نے کئی بار آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، مصطفیٰ جان رحمت کی ایک صحابیہ، ان کے شہزادے جب حضور کے ساتھ میدان جہاد میں گئے، واپسی کے اندر عورت کو اطلاع ملی کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس خاتون نے سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو پردے میں کیا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو میرے نبی نے فرمایا صبر کر لے، اللہ نے تیرے بیٹے کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس خاتون کی کیفیت یہ تھی، بیٹے کی شہادت کی خبر سننے کے بعد بھی وہ پردے میں تھی۔ صحابہ کہتے ہم میں سے کسی نے کہا یار اس کا بیٹا چلا گیا پھر بھی یہ پردے میں ہے۔ اب جواب سننا اس کا۔ خاتون کہنے لگی بیٹا کھویا ہے اپنی آبرو تھوڑی کھوئی ہے، بیٹا کھویا ہے اپنی حیا تھوڑی کھوئی ہے، بیٹا کھویا ہے اپنی عزت تھوڑی کھوئی ہے۔ وہ کیسی عورتیں تھیں کہ بیٹوں کے جنازوں پر بھی خیال بیٹوں کا نہیں حضور کی شریعت کا۔ آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ اس لیے کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں، میں کہتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے۔ 2 جملوں میں اگر بات کو سمیٹیں تو بات یوں بنتی ہے، پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خدا را ایسی جگہ اس پیسے کو مت خرچ کرو کہ جن جگہوں پر خرچ کرنے سے اللہ بھی ناراض ہو، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو۔ شادیوں پر سب کو منا لینے والے، کیا تیری ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ جس طرح تو نے سب کو راضی رکھا اس رب کو بھی تو راضی کر لے، اس رسول کو بھی راضی کر لے، جس رب نے خوشی دی اور جس رسول کے صدقے میں خوشی ملی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اپنے پیسے کا غلط استعمال نہ کرے۔ یہ دن بدن جو نئے کام ایجاد ہو رہے ہیں ان کو یہیں ختم کر دے۔ ابھی کچھ زیادہ معاملات نہیں بڑے ہیں، ابھی یہ معاملات یہاں ٹھہر سکتے ہیں، ورنہ جب یہ چیز بہت زیادہ ہو جائے گی تو پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لاکھوں لاکھ روپے کا خون مت کرو یار، جہاں کرنے کی چیزیں وہ کرو۔ ولیمہ کرنا سنتیں کرو نا، کرو، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے خرچ کرو، کرو ولیمہ۔
عورت کا مہر دو، یہ دینا ہے، حق ہے اس عورت کا، یہ دو۔ یہ بان بٹھانے پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دینا، انٹریوں کے نام پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دینا، پٹاخوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دینا، ویڈیوگرافی پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دینا، کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں۔ سمجھو ان ساری باتوں کو، پیسہ بھی جا رہا ہے، پیسہ بھی، اور گناہ مول لے رہے ہیں۔ اور پیسہ ایسے تھوڑی کمایا جاتا ہے، کمانے والوں سے پوچھو، سر کا پسینہ بہہ کر کے جب پاؤں تک پہنچتا ہے نا، تب شام کو 300 روپے ملتا ہے، اور تو نے 300 روپے ایک جھٹکے میں اڑا دیا۔ کمانے والوں سے پوچھو نا، لوگ عید بقرعید جیسے تیوہار تک چھوڑ دیتے ہیں، اور 5-5 سال 10-10 سال ہو گئے دوسرے ملکوں میں بیچارے رہ رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، اور ہم کو اس پیسے کی کوئی قدر ہی نہیں۔ تو اس لیے خدا را کہنا میرا یہی ہے، یہ جو ہم فالتو جگہ پیسہ خرچ کر رہے مت کرو، کرنے والی جگہوں پر پیسہ خرچ کرو۔ ولیمہ کرنا حضور کی سنت ہے، وہاں پیسہ خرچ کرو، عورت کا مہر دو، اور لباس سلوایا آپ نے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے سے رہو، ناجائز جگہ پیسہ خرچ مت کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ بیان ہوا اگر غلطی ہو گئی اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما، سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس محفل کا صدقہ ہونے والی شادی میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، رحمتیں نازل فرما۔
ہونے والے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما، دونوں خاندانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، ہر طرح کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ و معمول، دلوں کا قرار عطا فرما، دلوں کا چین عطا فرما، حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گھر میں جو بیمار ہے مولا ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص کئی دنوں سے ایک بچہ بیمار ہے، مولا کریم اسے صحت و تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مولا یہ جتنے تیرے بندے اس محفل میں آئے سب کا آنا قبول فرما، مولا کریم ان کی زندگیوں کو بہتر بنا، ان کے کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، کشادگیاں پیدا فرما۔